بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جمعے والے دن نماز جمعہ ہم نے ادا کی تو اس کے بعد ایک مسجد سے باہر ایک مجلس چھوٹی سی بیٹھی، کو بات چیت ہو رہی تھی مختلف دوستوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندے نے دوسرے سے کہا بھائی نماز پڑھا کریں۔ جب مل کے جانے لگے نا وہ واپس، تو اسے پیار سے کہا بھائی نماز پڑھا کریں۔ وہ بھاگتا ہوا جیسے کوئی لڑائی کے لیے واپس آتا ہے نا، اس طرح بندہ واپس آیا، کہتا ہے تجھے اتنا پتہ ہے نماز کا مطلب کیا ہے؟ میں پاس کھڑا ہوں اس کو، وہ بندہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا، تجھے پتہ ہے نماز کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کو دبا دیا باتوں میں، اس نے پھر آیتیں پڑھنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی کہ یہ آیت وہ آیت، اس کا یہ ترجمہ اس کا وہ۔ تو میں نے کہا بھائی بات اچھا، داڑھی اس بندے کی نہیں، اتنی بڑی مونچھیں اس کی، عجیب سی شکل صورت، جو زبان اور جو بیٹھ کے مجلس میں اس نے استعمال کی، اس سے پہلے بھی کوئی اتنا مذہبی معاملات والا بندہ بھی نہیں لگتا۔ میں نے جو بات آخر کی، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے نماز کا کہہ کے گناہ کر دیا آپ کو، اور آپ کی یہ ساری آیتیں پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے؟ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس بندے نے کہہ دیا تو جرم کر دیا اس نے کوئی؟ انہیں جی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو نماز کا سنا ہے جی کہ مصلی آنسوؤں سے تر ہو جانا چاہیے، یہ نماز نہیں تو پھر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا، یہ کیفیات ہیں، اور یہ کیفیات عموماً تنہائی میں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو جو اللہ والوں کا طریقہ کار وہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں رونا آ بھی جائے گفتگو میں نا، وہ بات چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انہیں ایسے رونے والی کیفیت بن بھی جائے تو وہ اپنی کیفیت کو چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ اگر ایسا رو بھی جائیں تو وہ کہتے تھے بھی کنٹرول میں رہا کرو، یہ رونا کوشش کرو کہ خدا کے سامنے رویا کرو، بندوں کے سامنے رونے کے معاملے کہ آپ کن باتوں میں پڑ گئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کوئی بندہ اچھی بات کہے تو اسے بجائے آمین کہنے کے، شکریہ کہنے کے، آپ کو یہ کہنا چاہیے بھی جی دعا کریں اللہ مجھے توفیق۔ آپ لڑنا شروع کرتے ہیں آگے سے تو بدتمیزی کی انتہا ہے، غلط طریقہ کار ہے۔ اسی مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہی ہمارے دوست نمازی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پاس جو ہے وہ کوئی 2-3 بندے باریش نمازی وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور ہنسی مذاق اور گپ شپ ہو رہی ہے۔ اس بندے نے اتنی بات کی کہ بھائی صاحب تھوڑی سی آہستہ بات کر لیں، مسجد ہے۔ تو آگے سے برملا انہوں نے جواب دیا، تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تیرے منہ پہ تو داڑھی بھی نہیں ہے، تو جو ایسی بات تو نے۔ وہ ایک دم بندہ اس نے مجھے آگے بات کی، کہتے نہیں میں نے پیار سے بندے اس طرح میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہنسی مذاق مسجد میں اور اس طرح کی اونچی گفتگو آپ کر رہے ہیں مذاق کے طور پہ، تو ایسے آگے میں تیرے منہ پہ شکل دیکھی ہے، تیرے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، تو ہمیں سمجھا رہا ہے؟ نہیں، غلط طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جسے اللہ نے جنہیں بنا کے بھیجا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقعہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بیٹھا ہے، ڈیوٹی ہے اس کی، مختصر میں بات کر رہا ہوں، آپ سے کہا تو نے پہرا دینا ہے، وہ پہرا دیا تو آئے چور آیا، پکڑ لیا اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے میں رات کو پہرا دے رہا تھا، سامان کو ایک چور چوری کرنے لگا تھا، میں نے پکڑ لیا اس کو، انہوں نے بڑی محنت ترلا کیا، میرا واسطے دیے، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا چل ٹھیک ہے کل وہ پھر آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کل پھر آئے گا۔ وہ اختصار یہ ہے کہ 3 دفعہ ایسا ہوا، وہ پکڑا جاتا چور، پھر منت سماجت کرتا، پھر چلا جاتا، تو آخری دفعہ جب انہوں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا تجھے، وہ صحابی کہنے لگے کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو عادتاً والا چور ہے، پکا چور ہے۔ انہوں نے کہا آج چھوڑ دے، ایسی بات بتاؤں گا زندگی میں کہ آج کیا بات ہے، چھوڑنے کا وعدہ کر۔ ان کا آج کے بعد یہ بات ہے کہ اگر کسی بھی سامان کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے تو پھونک دے نا، آیت الکرسی پڑھ کے کسی بھی سامان کے اوپر پھونک دے تو میرے جیسا چور چوری نہیں کر سکے گا دوبارہ۔ خوش ہو گئے، چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتا رہی، آج پھر وہ چور آیا تھا اور یہ بات بتا کے گیا۔ آپ سے سر فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ کہا تجھے پتہ ہے وہ چور کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا وہ شیطان تھا جو انسانی صورت میں 3 دن تیرے پاس آتا رہا ہے، شیطان تھا انسانی صورت میں تیرے پاس آتا رہا ہے جھوٹا ہے، لیکن یہ جو بات کر کے گیا سچی بات کر کے گیا۔ مطلب کیا اس حدیث کا؟ یہ نہ دیکھیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھیے کہہ کیا رہا ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ اگر ایک ہندو اٹھ کے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، کسی غیر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کیا کہیں کہ دفاع ہوئے تو کافر ہے، تو کون ہوتا ہے؟ نہیں،
ہم کہیں گے جی شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، سمجھیں۔ کوئی غیر مسلم ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ کام وہ کافر ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ بات آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، معاملات، لیکن یہ جو بات آباد دیے گا آپ کی، اگر شیطان کی بات مانی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہے جھوٹا ہے، اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے، لیکن یہ جو بات اس نے کی سچی بات کی ہے، تو پھر مجھے آپ کو بھی چاہیے کہ اس رویے کو چینج کریں۔ درس میں آخری بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی میری غلطی بتائے نا تو میں شکریہ کے ساتھ وصول کرتا ہوں، شکریہ کے ساتھ، شکر ہے بندے نے مجھے میری غلطی بتائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح آپ نے بیان کیا، اس طرح ہے، تو آگے سے شکریہ ہوتا ہے، ایک شکریہ سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ لوگوں میں مجلس میں کہا لولا علی لہلک عمر، شکر ہے کہ آج علی تھے، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر مر جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ میں اتنی غلط مسئلہ بتا رہا تھا، حضرت علی نے مجھے مسئلہ سمجھایا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ نہ ہوتے تو میں ہلاکت میں پڑ جاتا، غلط مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں ان کی، تو کوشش اور رویہ یہ ہونا چاہیے، کوئی بندہ اچھی بات کہتا ہے نا تو اسے اگر آپ نہیں تو بدتمیزی نہ کیجیے آگے سے۔ پہلی بات تو منہ پہ اس کے کہیں یار میرے لیے دعا بھی کرے اللہ مجھے توفیق دے، یا اپنے دل میں کہ یا اللہ یہ بندہ جیسے کہہ رہے مجھے توفیق دے، یا آگے سے پڑھ جانا، بدتمیزی کرنا، اپنی بےزتی محسوس کرنا، یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے۔ مجھے آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔